لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم إن عدة الشهور عند الله بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 شہر 12 مہینے ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے علم میں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر وقاتلوا المشرکین کافہ اور لڑو تم تمام مشرکین سے کما یقاتلونکم کافہ جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے سب وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور یقین جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بے شک نسیء یہ زیادتی ہے کفر میں يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ کافر لوگ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا حلال سمجھتے ہیں ایک سال اور حرام سمجھتے ہیں اسی کو دوسرے سال لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ پوری کر لیں گنتی جو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ پس وہ حلال کریں بے حرمتی کریں اس کی جس کو اللہ نے حرام کیا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں ان کے برے اعمال وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو آمنت باللہ وبآیاتہ یہ آیتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں پڑھی گئی تھی آیت نمبر 35 سے ہے سورہ توبہ کی جگہ دیکھ لیا کرو تاکہ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ مجھے دھوکہ دو جب جگہ دیکھ لیا کرو سوئے نہ کرو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ مجھے دھوکہ دو یہی آیتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں بھی پڑھی گئی تھی اور بڑی تفصیل
بات ہو چکی تھی۔ آپ سے یہ کہا تھا کہ تمام دنیا میں تمام لوگوں کے یہاں سال کے 12 ہی مہینے ہیں، کسی ملک میں 11 مہینے نہیں ہیں، کسی ملک میں 13 مہینے نہیں ہیں۔ اور یہ جو آپ کے یہاں مشہور ایک تعداد ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، دن رات 24 گھنٹے کے ہیں، اور 7 دنوں کا ایک ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں کا ایک مہینہ بنتا ہے، 12 مہینے کا ایک سال بنتا ہے، 85 سال کا ایک حقبہ بنتا ہے، اور 100 سال کی ایک صدی بنتی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اس پر اتفاق ہے، یعنی یہ ایک فطرت کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گنتی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں 12 ہی مہینے ہیں۔ یہ جو ہمارے سن چلتے ہیں، اس کے متعلق بھی میں نے کہا تھا کہ پہلے شمار نہیں ہوتے تھے، یا کہیں شمار ہوتے تھے تو وہ انقلابات کی وجہ سے مٹ گئے۔ کبھی کہہ دیتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک اتنے 1000 سال تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اتنے 1000 سال تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے 1000 سال تھے، لیکن باقاعدہ تاریخ نے ان کو محفوظ نہیں کیا، اختلاف رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 3 سن چل رہے ہیں۔ ایک سن کا ابتدا ہے سیدنا عیسیٰ اعلیٰ نبی علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی پیدائش سے، جس کو ساری کتابوں میں لکھا جاتا ہے میلادی سن یا عیسوی سن۔ میلادی سن یا عیسوی سن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اور ایک بکرمی سن ہے جو بکرم چیز کی پیدائش سے شمار ہوتا ہے، اور ایک ہے اسلامی سن۔ اور اسلامی سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شمار نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے مشورے سے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے شمار کرنا شروع کیا، اور اس کے مہینے ہر سال کے مہینے، ہر سن کے مہینے جدا جدا ہیں۔ اب اسلام کے جو مہینے ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے محرم سے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ہے، اس طرح شمار ہوتے ہیں۔ اور انگریزی مہینے جو شمار ہوتے ہیں، جس کو عیسوی مہینے کہتے ہیں، وہ بھی انگریزی نہیں، عیسوی ہے۔ انگریزی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگریز ملک کے رہنے والے نہیں تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، تو یہ ان کے پیدائش سے شروع ہوا۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا، پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ یہ ہیں دونوں اسلامی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ بھی اسلامی ہے۔ یہ سورج کا حساب ہے، یہ سورج کا حساب ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ چاند کا حساب ہے، یہ چاند کا حساب ہے۔ اور مسلمانوں کو یاد کرنا ہے چاند والا حساب، دوسرا بھی یاد ہو، اچھی بات ہے، اس کا یاد ہو، مکرمی یاد ہو اس علاقے کی نسبت سے، پھر بھی اچھی بات ہے،
کوئی ناجائز نہیں، لیکن یاد کرنا جو ہے وہ اسلامی ہے۔ اگر کسی شہر کے تمام لوگوں کو اسلامی حساب یاد نہ ہو، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ جس طرح کوئی جنازہ ہو جائے تو کوئی بھی شہر والا جنازہ نہ پڑھے تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ اگر چند آدمیوں نے پڑھ دیا تو سارے گناہ سے نکل جائیں گے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے جاننا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جتنی اسلامی عبادات ہیں ان کا تعلق ہے چاند سے۔ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کا تعلق ہے چاند سے، اور چاند کا مہینے جو ہے وہ پورے جتنے سورج والے مہینے ہیں ان سارے مہینوں پر یہ پھیل جاتے ہیں، یعنی تقریباً 30 سال میں 33 سال میں پورے کے پورے اس کے اوپر وہ لوٹ کر پھر آ جاتے ہیں۔ اس سال اگر یہ محرم کا 10 محرم آیا ہے اگست کو، 33 سال کے بعد پھر یہ اسی مہینے کے اندر آ جائے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، رمضان کے روزے ہیں، لیلۃ القدر ہے، باقی جو حج ہے، یہ سارے کے سارے مہینوں پر کریں تاکہ سورج والے مہینوں کو بھی وہ شرافت بن جائے، وہ شرافت بن جائے کہ اس مہینے میں بھی حج ادا ہوا ہے، اس مہینے میں بھی محرم آیا ہے، اس مہینے میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق رکھا ہے۔ ہر 3 سال کے بعد 10 دن کا، ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر 3 سال کے بعد مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری جتنی عبادات ہیں وہ ساری عبادت اللہ تعالیٰ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ اسی طرح وہ جو دوسرے مہینے ہیں مکرمی، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پھیر کر لے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کتے، مگر، پو، ماہ، پھگن، چیتر، بسنت، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی یہ عبادات پھر کر آ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ روزے، ساون کے روزے 20 سال پہلے ساون کے، 30 سال پہلے ساون کے روزے رکھے تھے، اب یہ دوسرے ساون کے ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور یہ نظام مستحکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چاند اور سورج دونوں ایک ہی مدار میں چلتے ہیں، چاند اور سورج دونوں ایک مدار میں چلتے ہیں، اور ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سورہ رحمان میں آتا ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ، کہ ہم نے سورج اور چاند دونوں کے حساب کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ حساب دونوں کا ٹھیک ہے، دنوں والا بھی ٹھیک ہے، دونوں کا ٹھیک ہے، جس نے جس وقت سے شروع کیا۔ لیکن اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے اس کو چاند والی کو، کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور پورے سال پر یہ کیا ہے، پوری صدی پر یہ پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آگے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، کے ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت دی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ آسمانی شریعت تھی، آسمانی وحی تھی، وہ جد الانبیاء تھے، اس لیے ان کے دین میں اس کو زیادہ رواج ملا۔
ابراہیم خلیل اللہ کے دین میں اس کو زیادہ رواج ملا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو ان مہینوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ان مہینوں کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑا لڑنے نہیں جا سکتے، کافر تھے یا مسلمان تھے، لیکن ان مہینوں کی قدر کرتے تھے۔ کافر تھے یا مسلمان تھے، ان مہینوں کی قدر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر موجود ہیں۔ قبیلہ مضر یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، کافر تھے۔ قبیلہ مضر کے کافر موجود ہیں، ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس ہر وقت، ہمیں ایسی جامع بات بتلائیں، مختصر اور جامع بات بتلائیں کہ ہم اپنی قوم کو جا کر بتلائیں، تاکہ ہم اپنی قوم کو جا کر بتلائیں اور سب دین پر عمل کریں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب میں اس چیز کی قدر کی جاتی تھی ان 4 مہینوں کی۔ اور ایک دفعہ ایک اسلامی لشکر بھیجا، تو مختصر جیسا قافلہ تھا، انہوں نے حملہ کیا، تو وہ اس کا آخری دن تھا، اشہر حرم نہیں شروع ہوئے تھے، تو کافروں نے یہ پورا پکڑنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیسے چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ حرمت والی مہینے ہیں، جنگ نہیں ہے، اس نے کیوں جنگ کی؟ تو بتلایا گیا۔ اگلے مہینے میں پتہ چل گیا کہ اللہ کا رسول ایسا حکم نہیں دیتا، یہ تم غلطی پر تھے کہ تم کہتے تھے کہ اشہر حرم داخل ہو گئی ہے، یہ حدیث کے اندر۔ تو 3 مہینے تو یہ ہیں متصل ہیں حرمت والے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے عزت والے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، اس پر چلو، یہی ہے سیدھا دین، اس پر چلو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب ایک گناہ ہے، پر گلی میں یا بازار میں وہ گناہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا مسجد میں ہو تو برا سمجھتے۔ توبہ، مسجد میں یہ گناہ کیسے رہتے ہیں نا لوگ؟ اچھا جی، عرب میں جا کر یہ گناہ کیا، کہ بعض جگہوں اور بعض مہینوں کی نسبت سے اگر جہاں ثواب زیادہ ملتا ہے وہاں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم سب مل کر سب کافروں سے لڑو جس طرح سارے کافر مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ فرمایا کافروں کے ساتھ ان مہینوں کا خیال رکھو، ان مہینوں کے علاوہ کافروں سے لڑتے رہو جس طرح کہ وہ سب تم سے ملتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، پوری تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ مسلمانوں سے جب بھی کافروں کی جنگ ہوئی، سارے کافر ساتھ مل گئے، انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، سارے کافر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر آ گئے۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم سب مل کر ان کے ساتھ لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن تقویٰ نہیں چھوڑنا، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عرب کے جو رواج تھے ان میں سے ایک رواج یہ بھی تھا، جب لوگ آسمانی شریعت پر نہیں چلتے، اللہ کے قانون پر جب لوگ نہیں چلتے، تو اپنی
نکالتے رہتے ہیں، بدعات نکالتے رہتے ہیں۔ تو عربوں کی جہالت نے ایک یہ گناہ بھی نکالا تھا کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی، لڑائی کی ضرورت پڑ جاتی اور کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، اعلان کر دیتے اس سال رجب کی جو حرمت ہے وہ رجب میں نہیں ہوگی، شعبان میں ہوگی۔ رجب کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ کہتے اس سال اعلان کر دیتا ان کا سردار کہ اس سال جو رجب کی جو حرمت ہے وہ کس پہ چلی جائے گی؟ شعبان پہ چلی جائے گی۔ اور کبھی یوں کہہ دیتے کہ شوال کی جو حرمت ہے وہ فلاں مہینے میں، سال ہم شوال کو فلاں مہینے میں منائیں گے۔ اس کو کہتے تھے نسی۔ نسی کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کر دینا۔ نسی کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پیچھے کر دینا۔ تو یہ کسی مہینے کی حرمت کو پیچھے کر کے دوسرے مہینے میں ڈال دیتے تھے کہ اس سال رجب فلاں، اس سال رجب ہو، اس کو جنوری میں ہوگا، اس سال رجب کیا ہے؟ فروری میں ہوگا۔ اس طرح اس کو پیچھے کر دیتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ اور جو آدمی اپنے مقصد کے لیے، دنیا کے لیے جو کام کرے، اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو آگے اس کی تفصیل یہ بیان کی، ایک یہ ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی یعنی ایک مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے کی حرمت پر ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ زیادۃ فی الکفر۔ یہ کفر کے اندر کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، فرمایا کافر لوگ اس طرح ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اس ایک مہینے کو ایک سال وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور اس کو دوسرے سال کہہ دیتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ وہی مہینہ کہ یہ اس سال شوال حلال ہے، اس سال شوال حلال ہے، اگلے سال وہ شوال کیا ہے؟ پھر حرام ہوتا، حرمت والا ہوتا، اگلے سال پھر وہ اس کو حرمت دے دیتے۔ فرمایا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ جو 4 مہینے ہیں ان کی تعداد کو پورا کر دیں، تاکہ ان کی تعداد کو پورا کر دیں۔ یہ ان کا ایک بدعت تھی، ایک کفر تھا۔ فیحل ما حرم اللہ، تو یہ حلال کر دیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا، اس کی بے حرمتی کرنی شروع کر دیں۔ فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، مزین کیا گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال، ان کے لیے مزین کیے گئے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اسلامی نام جو ہیں، اسلامی مہینے جو ہیں، اسلامی عبادات جو ہیں، ان سب کی اہمیت ہے۔ اس میں کمی بیشی کرنے والا وہ زندیق ہوتا ہے، بسا اوقات کافر ہو جاتا ہے، بسا اوقات زندیق ہوتا ہے۔ منافق تو اکثر ایسی کرتی رہتی ہے۔ تو اس کو کسی بھی اسلامی اصطلاح کو بدلنا نہیں چاہیے، کبھی کسی بھی اسلامی اصطلاح کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر پورے اسلام پر چلائے۔